السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب خود ہی چھری کے نیچے آ گئے ہوئے ہیں۔ فیصلہ آ گیا ایک بڑا، اور مٹھائیوں میں زہر پڑ گیا ہوا ہے۔ صدر عارف الوی نے اپنے معاملات کر لیے خراب، بگاڑ دیے اپنے معاملات، کھیل بگاڑ دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے، جنہوں نے کنارہ کشی کر لی تھی سیاست سے، وہ دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں، نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، کھمبیوں کی طرح پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں کل بڑا دن تھا۔ نواز شریف صاحب کا مقدمہ، عمران خان صاحب کا سائفر اوپن ٹرائل کی درخواست، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن فوکس سب کا سائفر والے فیصلے پر تھا۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سائفر کا سیکریٹ ٹرائل ہو رہا ہے، یا جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، جیل ٹرائل جس میں نہیں الاؤ کیا جا رہا میڈیا کو کوریج کے لیے، وہ ختم کر دیا جائے، کالعدم کر دیا جائے، عدالت کالعدم کر دی جائے، جج بدل دیا جائے، ایف آئی آر ختم کی جائے۔ اس طرح کی انہوں نے پلیز لی تھی۔ مقدمہ گزشتہ ایک ہفتے سے چل رہا تھا۔ 2 یا 3 سماعتوں کے بعد فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ ایسا آیا کہ شروع میں تو بھائی جان، مطلب جہاں جہاں پی ٹی آئی والے تھے، جہاں جہاں تحریک انصاف والے تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے، انہوں نے مٹھائیاں خریدنا شروع کر دی، گلے محلے کی دکانیں خالی کر دی، گلی محلے کی، اور فیصلہ پڑھے بغیر ڈھول بجنا شروع ہو گیا۔ مبارک ہو جی جناب، یہ ٹرائل ختم، اوپن ٹرائل ہوگا۔ تو جب فیصلے کی تفصیلات سامنے آئیں، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن جو فیصلہ عدالت نے دیا تھا، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور محترمہ جسٹس سمن رفت صاحبہ کی عدالت نے، جب وہ فیصلہ تفصیلی منظر عام پر آیا، تو وہ جو کھائی ہوئی مٹھائی تھی، وہ گلے میں انگلیاں ڈال کر نہ الٹی کر رہے تھے، جیسے کوئی حرام کھا لیا ہو، جیسے کوئی زہر کھا لیا ہو، کیونکہ فیصلہ یہ تھا ہی نہیں جو فیصلہ بتایا جا رہا تھا۔ فیصلے میں اپنا جیل ٹرائل ختم کرنے کا کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا، فیصلے میں جج بدلنے کا کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا، فیصلے میں ایف آئی آر ختم کرنے کا کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا، بلکہ اتنی بڑی غلطی عمران خان صاحب کر گئے کہ جو چیزیں اسپیشل کورٹ جو ہے، اسپیشل کورٹ جسٹس تو نہیں ہے، جج صاحب جو ہیں وہ ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، ان کی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد اگر یہ والی گراؤنڈز لے کر عدالت میں جاتے، تو جس طرح توشہ خانہ میں ریلیف ملا تھا، اس میں مل جاتا، کیونکہ اس میں تو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے کل بھی کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ سزائے موت کی دفعات شامل کر لی گئی ہیں، لہذا طے ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد آ کر عمران خان کی زبانی لوگوں کو بتایا کہ جی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے سزائے موت دینا چاہ رہے ہیں۔ تو جب اتنا سنگین معاملہ ہو اور اتنی کچی پلاننگ ہو کہ اگر کوئی غلطی پروسیکیوشن، انتظامیہ یا جوڈیشری کر رہی ہے اتنے سنگین مقدمے میں، تو اس غلطی کو ہو لینے دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب اپیل ہوگی اسلام آباد میں، اس غلطی کی بنیاد پہ جا کے پورا کا پورا ٹرائل اڑوا دیں۔ لیکن انہوں نے غلط کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وقت سے پہلے وہ چلے گئے۔ اب ہوا کیا ہے؟ درخواست یہ تھی کہ جی اوپن ٹرائل ہوگا، یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور یہ جو عدالت بنی ہے، عدالت بھی غیر قانونی ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے، فیصلہ یہ ہے کہ جی 29 اگست کو جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، وہ نوٹیفیکیشن صرف کالعدم۔ اسپیشل کورٹ بنا وہ برقرار، سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ٹرائل چل رہا ہے وہ بھی برقرار، اور جیل ٹرائل بند نہیں ہوگا۔ کب تک کا بند ہوگا؟ کہ کابینہ نے جب سے منظوری دی تب سے، کابینہ کی منظوری سے پہلے جو ٹرائل ہوا، وہ ٹرائل جو ہے وہ ہو گیا کالعدم۔ یعنی کوئی 6-7 سماعتیں جو اپنا 29 اگست کے نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہوئیں، نوٹیفیکیشن سے لے کر کابینہ کے اجلاس کی منظوری تک، کیونکہ کابینہ نے منظوری دی ابھی یہ پچھلے ہفتے، جب یہ اپنا عمران خان صاحب کی جو اپنا جیل ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی
اپنا کاز لسٹ آ گئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو وفاقی کابینہ نے پھر سمری سرکولیشن کے ذریعے منظوری لے لی تھی کہ یہ، کیونکہ اندازہ ہو گیا ہوا تھا وزارت قانون کو کہ یار ہم ایک غلطی کر گئے ہیں تو یہ غلطی ٹھیک کر لیں. انہوں نے غلطی ٹھیک کر لی. اچھا، ان کی اس غلطی جو ظاہر ہے مطلب 29 اگست کو نوٹیفیکیشن ہوا نا بغیر منظوری کے کابینہ کی، اور پھر اس کی کابینہ منظوری دے رہی ہے جا کر اپنا نومبر کے مڈ میں، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی نا. تو اس غلطی کا فائدہ اٹھانے کے بجائے خان صاحب نے اپنی گردن چھری تلے خود ہی دے دی. یہ ٹرائل اپنا رکوا ہو، جا کے اپنا جیل ٹرائل کے خلاف جا کر درخواست ہو. تو عدالت کے پاس آپشن کیا تھا؟ عدالت نے کہا جیل ٹرائل تو ہو سکتا ہے غیر معمولی حالات میں، جج کا تقرر بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا. تو گڑبڑ جو تھی وہ تھی 29 اگست سے لے کے کابینہ کی منظوری تک، تو وہ الگ العدم ہو گئی کاروائی. یعنی ہوگا اب یہ، کیونکہ اس کے بعد فرد جرم عائد اس سے پہلے ہو گیا نا، کابینہ کی منظوری سے پہلے فرد جرم عائد ہو گیا. تو فرد جرم عائد ہونے کے بعد گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں. یعنی اب تک جو سائفر کے اوپر عمران خان صاحب یہ جو مقدمہ چلا، یہ سارا کا سارا دوبارہ چلے گا، زیرو سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، زیرو سے شروع ہوگا. اب رسمی کاروائی ہوگی نا، ٹرائل تو ہو چکا ہوا ہے، اب اس کو لیگلائز کیا جائے گا. تو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے ایک ہفتے کے اندر اندر دوبارہ فرد جرم تک چلا جائے گا معاملہ. مگر اگر فیصلے کے بعد یہی چیزیں لے کے جا کر، جو میں نے پہلے گزارش کی، یہی لکوناز لے جا کر عمران خان صاحب اپنے وکیلوں کو بھیجتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو جو سزا قلعدم ہو جاتی نا. تو اتنی بڑی غلطی کر گئے اور اوپر سے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں جناب، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے حق میں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. ان کو اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. خان صاحب تو اندر سے طرح طرح کی باتیں بھیجتے رہتے ہیں علی خان کی زبانی. اب نئی بات آئی ہے کہ جو نیب والے آتے ہیں اور آ کر 7 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، مجھ سے تفتیش نہیں کرتے، مجھ سے کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ ایم ہی بیٹھے رہتے ہیں آ کر. تو بہرحال، اچھا ایک تو یہ معاملہ تھا نا. اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے کہ یہ پورا کا پورا، ہم سندھی میں کہتے ہیں جنج وائڈی، پوری کی پوری بارات پی ٹی آئی کی اس طرح کی تھی. اب یہ صدر عارف علوی صاحب نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے بات چیت کی تھی، گفتگو ہوئی تھی فلسطین کی صورتحال پر، اور اس کے بعد صاحب نے ایک بیان جاری کروا دیا، اور بیان میں کہا کہ جی ایک ریاست جو ہے وہ حل اس کی طرف جانا چاہیے. یعنی جو فلسطینیوں کی جدوجہد ہے، جو ہزاروں لاکھوں جانوں کی انہوں نے قربانی دی ہے، جو پاکستان کی ریاست کا پوری اسلامی دنیا کا ایک موقف ہے کہ بھی 2 ریاستی حل قبول کیا جائے گا. ہمارے صدر صاحب وکرے ٹائپ کے بیان دے کر بیٹھ گئے کہ جی ایک ریاستی حل. سینٹ میں آج یہ معاملہ اٹھایا رضا ربانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے استعفیٰ لو، یہ کیا بٹھایا ہوا ہے بندہ، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ ہماری ریاست کی پالیسی کب ہے کہ ایک ریاستی حل؟ ہماری ریاست کی ایک ریاستی حل جو ہے ہماری پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی تو 2 ریاستی حل ہے. تو صدر یہ تو عہدے پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. وزارت خارجہ سے وضاحت لی گئی، جناب یہ کیا بتائیں نہ آ کر. تو وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہم سے پوچھے بغیر بیان داغ دیا جناب، ہماری پالیسی تو یہ نہیں ہے. ہماری پالیسی، ریاست کی پالیسی، وزارت خارجہ کی پالیسی وہی ہے 2 ریاستی حل، جو فلسطینیوں کا مطالبہ ہے، جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جس کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے مارے جا رہے ہیں. تو اس صدر صاحب نے ایسی فاش غلطیاں یہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنے بڑے عہدے پر ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو سوائے ہنس کر دانت نکال کر دکھانے کے کچھ نہیں آتا. مطلب اتنا بڑا مذاق ریاستی پالیسی کے ساتھ. چلیں عمران خان کی محبت میں کوئی بچ جاتی ہے، بندہ کر لیتا ہے بھائی، ادھر ادھر کی ہانک لیتا ہے. اتنا بڑا معاملہ. تو یہ جناب بیٹھے ہوئے آپ کے
ملک کے اوپر صدر صاحب. اچھا دوسری جو میں نے بات گزارش کی تھی نا وہ تھی وہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا کر نا بیٹھ گئے تھے خاموش. اب خبر یہ ہے کہ جناب ان کو کہا گیا ہے کہ جی جو خاموش بیٹھ رہے ہیں نا پھر وہ خاموش فواد چودھری کی طرح جا کر بیٹھے پھر جیل میں. چپ نہیں بیٹھنا آپ نے سیاست کرنی ہے. آپ کو سیاست سے توبہ کرنے کے لیے ہم نے مطلب تیار نہیں کیا تھا. آپ نے تب سیاست کرنی ہے جب ہم کہیں گے. تو اب وہ ایکٹیو ہوں گے اور جو نہیں ہوں گے وہ جیلوں میں جائیں گے. اور جنہوں نے ماحول سمجھ لیا جن کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے وہ اب ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے. مطلب میں دیکھ رہا تھا کل کہ عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب تو آئی پی پی سندھ کے صدر بھی ہیں. عمران اسماعیل صاحب بعد میں کوئی متحرک نہیں رہے تھے، چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. علی زیدی صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہاں پر پنجاب میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح ایکٹیو نہیں ہوئے. اب یہ لوگ ایکٹیو ہوں گے. عمران اسماعیل صاحب ایکٹیو ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نیا پاکستان بنا سکتے تھے. پریس کانفرنس کی ہزار عمران خان کے لتے لیے انہوں نے، اور لینے بھی چاہیے. عمران خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو گزشتہ 1.5 سال جو ہے نا میڈیا کے دوستوں کو مس کیا ہے اور دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. جو دوست پارٹی سے چلے گئے تھے یا جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا انہیں مل کر دوبارہ نئی پارٹی کی جدوجہد کا سوچا ہے. انہوں نے مل کر، ان سب نے مل کر، نہیں وہی میں نے کہا وہ متحرک ہو رہے ہیں، ان سب نے مل کر نئی پارٹی کی جدوجہد کا سوچا ہے. اور 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دن تھا. اس کے محرکات کیا تھے کبھی تفصیل سے بتاؤں گا. یعنی اب یہ نہ صرف متحرک ہوں گے یہ لوگ بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ آ کر بتائیں گے کہ محرکات کیا تھے، کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی کروایا، کون اس میں ملوث تھے. ابھی مطلب میں نے تو میری وہ والی خبر غلط ثابت ہو گئی ایک طرح سے کہ فواد چودھری صاحب جب دوبارہ گرفتار ہوئے تھے تو میری انفارمیشن تھی کہ وہ چند دنوں کے اندر وہ باہر آ سکتے ہیں. میں نے پتہ نہیں اس پہ ویلاگ کیا نہیں کیا، لیکن بہرحال میرے دوستوں میں ڈسکشن کیا تھا کہ وہ واپس آ جائیں گے فواد چودھری صاحب، لیکن وہ نہیں ہے. لیکن اب یہ جو ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے اس میں آپ کو بڑے بڑے اندر جاتے اور بڑے بڑے باہر آتے، اور جو باہر آئیں گے وہ متحرک ہوں گے، وہ چاق و چوبند ہوں گے، وہ الرٹ ہوں گے، وہ اپنا سیاست کریں گے، وہ میدان میں ہوں گے، اپنے حلقوں میں ہوں گے. وہ جو ان کی نئی پارٹی جس کو وہ جوائن کریں گے اس کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے وہ تن من دھن اس کے اوپر لٹائیں گے، اور وہ دامے درمے سخنے وہ کہتے ہیں نا، وہ اس طرح وہ ہوں گے. مطلب مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ وہ آپ کو نظر آئیں گے اپنی اس پارٹی میں سیاست کرتے ہوئے. تو نیا مرحلہ، نیا آغاز ہوا چاہتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہتھ ہو گیا خان صاحب کے ساتھ کہ اب جب ان کو یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، جب ان کو کوئی بیٹھ کر بریف کرے گا، جب بتائے گا کہ خان صاحب ہوا کیا ہے، تو خان صاحب دوبارہ وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں. مکھی گند پر بیٹھنے کے بعد سر پیٹتی ہے نا، وہی بیٹھ کر اسی طرح بیٹھ کر سر پیٹیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.